میں آپ کو اپنی کزن ماہم کی کہانی سناتی ہوں جو وکٹوریہ اسکول میں پڑھتی تھی، اور یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ لیکن اب ماہم اس دنیا میں نہیں رہی، صرف وکٹوریہ اسکول کی وجہ سے۔ چلیں کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ ماہم اپنی قسمت سے بے خبر وکٹوریہ اسکول کی طرف بھاگ رہی تھی جو اس کے گھر سے پیدل فاصلے پر تھا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کا آج لاسٹ پیپر تھا۔ خیر وہ اسکول میں پہنچی، اس نے اپنا پیپر کیا۔ ماہم نے سب سے پہلے پیپر کر لیا تھا۔ اس نے اپنا پیپر ٹیچر کو جمع کروایا اور اسے جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ اکیلی تھی۔ اس نے وقت ضائع کیے بنا جانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس نے اپنی زندگی کی آخری غلطی کی جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں جانے کا منع کیا گیا تھا۔ ماہم ایک کولر سے پانی پی رہی تھی جبکہ اس کی نظر اس کمرے پر پڑی۔ دراصل وہ تجسس میں نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ مذاق کیا تھا کہ کمرے میں بھوتوں کی کہانی سب افسانے ہیں تاکہ بچوں کو اس کمرے سے دور رکھا جا سکے، چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو۔ اس نے اپنے بیگ کے اسٹریپ کو تھامے رکھا اور دروازہ کھولا، احتیاط سے کسی کو خبر نہ ہو۔ ماہم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آخری بار اپنے پیچھے صحن پر ایک نظر ڈالی۔ بدقسمتی سے ہمارے لیے یہ اب بھی ایک معمہ ہے کہ ماہم نے وہاں کیا دیکھا، لیکن کچھ دیر بعد پورے اسکول نے ایک بلند تیز چیخ سنی۔ ماہم اس کمرے کے باہر پائی گئی جہاں پہ جانا منع تھا۔ وہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی، بے ہوشی میں آ جا رہی تھی۔ فوراً دروازہ بند کر دیا گیا اور ماہم کو اس کے گھر لے جایا گیا۔ چیک اپ کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اس کے جسم میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ماہم نے بالکل بھی بولنے سے انکار کر دیا۔ اگلے چند دنوں تک اس کی شکل بے رنگ رہی اور اس کے گال رنگت سے محروم تھے۔ تب تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ کمرے کے اندر کچھ پراسرار واقعہ ہوا ہے۔ جب بھی اس نے بولنے کی کوشش کی، اس کی دبی ہوئی آواز نکلی، جیسے اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہو۔ پھر بھی کسی طرح وہ اوپر بیان کردہ تفصیلات دینے میں کامیاب ہو گئی کہ یہ بند کمرے کی طرف کیسے بڑھی۔ مزید کچھ بتانے سے قاصر ماہم اکثر اپنی نیند میں خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھتی تھی، پوری طرح پسینے میں شرابور۔ اس واقعے کے تقریباً 3 ہفتے بعد میری کزن ماہم اپنے خواب میں چل بسی۔ جی ہاں، یہ ایک اصلی کہانی ہے جیسا کہ ہمیں اسکول کے ان لوگوں نے سنایا جنہوں نے یہ واقعہ ہوتے دیکھا یا سنا، اور یہ اتنی ہی پیچیدہ جتنی لگتی ہے۔ آپ کو جوابات کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں۔ ہم خود بھی ابھی تک جوابات کا انتظار کر رہے ہیں۔ افواہیں ہیں کہ پچھلے سالوں میں اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں، لیکن اسکول انتظامیہ اس بات کو باہر جانے نہیں دیتی تاکہ عوام میں خوف نہ پھیلے۔ ماہم کی موت کے بعد یہ باتیں گردش کرنے لگیں کہ حویلی کا وہ حصہ جو آج سیب زدہ ہے، آج بھی سکھوں کے دور میں کیے گئے جادو کے زیر اثر ہے۔ لگتا ہے کہ پاکستان کے آسیب زدہ علاقوں کی فہرست میں ایک نیا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس واقعے کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیں، اور اگر آپ کے پاس جنات سے متعلق کوئی خوفناک واقعہ ہے تو ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔